اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا معاشرہ ایک مخلوط معاشرہ ہے جس میں مختلف رنگ، نسل اور مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ مختلف قسم کے سپرسٹیشس یعنی توہمات پائے جاتے ہیں، بد اعتقادیاں پائی جاتی ہیں۔ سورج گرہن ایک قدرتی فنومینا، ایک نیچرل فنومینا جس کے سائنسی شواہد بھی ملتے ہیں، تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سورج گرہن کو لے کے بہت ساری بد اعتقادیاں پائی جاتی ہے۔ سائنسی روح سے اگر ہم اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو زمین کے کچھ حصے میں یا زیادہ تر حصوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور چاند کے گرد ایک ریڈ سرکل نظر آتا ہے جس کو فائر رنگ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سائنسی روح سے ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک بالکل نیچرل عمل ہے، قدرتی عمل ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ زمین اور چاند دونوں موو کرتے ہیں، تو ان کی موومنٹ کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند درمیان میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور یہ اندھیرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ چاند کس حد تک سورج کو زمین سے گھیر رکھا ہے۔ کئی دفعہ اگر چاند بالکل سنٹر میں آ جائے تو زمین کے اس حصے میں چاند نمایاں ہو جاتا ہے اور روشنی کم ہو جاتی ہے، اندھیرا زیادہ چھا جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ زمین کے کچھ حصوں میں یعنی کچھ علاقوں میں جہاں پہ روشنی زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے وہاں پہ سورج گرہن ذرا کم نمایاں ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید یا اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے سورج، چاند اور زمین یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ زمین کا موو کرنا، چاند کا موو کرنا، سورج کا ساکن ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج گرہن، چاند گرہن ہوا کرتے تھے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو، بنی نوع آدم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری مخلوقات میرے ماتحت ہے، ان سب کو میرے حکم کے تحت چلنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہونے والے تمام تبدیلیاں، رونما ہونے والی تمام تبدیلیاں اس کا ذمہ دار یعنی اس کو کنٹرول کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ سورج گرہن کو لے کے بہت ساری بد اعتقادیاں پائی جاتی ہے، توہمات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت باہر نہ نکلے۔ اس میں حاملہ خاتون یا کوئی بھی شخص ہو اسے گھر سے باہر نکلتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو اس میں سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہے، وہ ریز بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری اسکن کے لیے۔ اس میں صرف احتیاط خواتین کے لیے نہیں ہے، حاملہ خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس ریز سے دور رہے۔ دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ جب زمین پہ کوئی بڑی شخصیت یا کسی بڑے انسان یا کوئی اہم شخصیت کی موت واقع ہوتی ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے۔ دراصل اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب زمین پہ کسی بڑی شخصیت پہ موت آنے پہ سورج کو گرہن لگے، جبکہ یہ قدرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو گرہن لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور ان اسباب کی وجہ سے یہ تمام تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا مقصد ان توہمات کو، ان سپرسٹیشس کو دور کرنا ہے۔ یہ سب قدرتی عمل ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بار بار سورج کو گرہن لگے گا، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں پتہ لگتی ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے ٹائم بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ انتظار ہے تو حکم الہی کا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی تمام باتوں کو سب سے پہلے اسلامی روح سے، سائنسی روح سے مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد جو حقائق سامنے آئیں ان حقائق کے اوپر ہم یقین کریں، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سچ کو جاننے اور سچ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔